اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج شب برات کی رات ہے، رزق لکھا جائے گا، موت اور زندگی کے بارے میں لکھا جائے گا، آئندہ سال کے بارے میں فیصلے ہوں گے، کون کتنا جیے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنی مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ شب برات کی رات جہاں ہمارے نام و اعمال رب کعبہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، وہیں رب کعبہ خود فرماتا ہے کہ نامہ اعمال تو پیش ہونے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال کی ہر حرکت کے بارے میں لکھ دیا جائے گا، ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کو واضح طور پر لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شب برات کی رات آج کی رات ہے، یہ رحمتوں برکتوں کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ خود آخری آسمان پر رزق برسانے، آپ کی مشکلات کا حل کرنے، آپ کی حاجات کو پورا کرنے آتے ہیں۔ سارا سال مسلمان جاتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ ہم عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، رب کے حضور پیش ہو کر رب سے مانگتے ہیں۔ آج وہ رات ہے جب رب کعبہ خود ہمیں نوازنے آ رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے تو پھر کیوں نہ رب سے جولی پھیلا کر مانگ لیا جائے، رب کو راضی کر لیا جائے۔ جب رب کا دربار لگا ہوا ہے تو میں کہتا چلوں کہ شب برات کی رات وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی نصیب اور تقدیر بدل جائیں، یعنی غربت تنگ دستی میں ڈوبے لوگ، بے روزگاری بے اولادی کے تانوں کو سن سن کر تھک چکے لوگ، در در کی ٹھوکریں اور محتاجی کو برداشت کرنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ شب برات کی رات ان کے لیے رحمت برکت کی رات بن جائے، کامیابی کی رات بن جائے، ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کعبہ کو منا لیں۔ آج شب برات کی رات میں آپ کو دو کام ایسے بتاؤں گا۔ ایک تو خدا کا واسطہ ہے، یہ تسبیح جو بتاؤں یہ لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا عمل ہے وہ کامیابی کا راز ہے کہ اس تسبیح کو قبول کیسے کروانا ہے، اس تسبیح سے رب سے اپنی حاجات پوری کیسے کروانی ہے۔ اس لیے خدا را کامیابی کا راز جان لیجئے، انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے پوچھنے آ جائیں گے کہ رب کعبہ نے تجھے اتنی کامیابیاں عطا کیسے کی کہ تو جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ میں پھر کہتا چلوں کہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر شب برات کے دن رات کے وقت سب لوگ یہ تسبیح اور دوسرا کامیابی کا راز جو بتاؤں گا ایسے ہی کر لیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ شب برات کی رات کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ عاجزی کے ساتھ مصلی پر سر کو جھکا کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بتائے گا۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو مانگا منہ پر ہاتھ پھیرا اٹھ کے رب کعبہ ایسے نہیں راضی ہوتا۔ آپ نے عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا کر بیٹھ جانا ہے، رب کو منانا ہے۔ آپ نے وہیں بیٹھ کر رب سے دل ہی دل میں باتیں کرنی ہے اور نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کی شرط ہے جو بتا رہا ہوں۔ آپ نے نیت کرنی ہے، مولا کریم مجھے بے اولاد ہوں، اولاد چاہیے۔ جس کے لیے اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مولا کریم اس کو اولاد سے نواز دے۔ جو بیٹا چاہتے ہیں شرطیہ بیٹا بھی مل جائے گا۔ نیت لازمی کریں۔ بے روزگاری ہے، بے اولادی، کاروباری مسائل ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات نے جان لے رکھی ہے، نیت لازمی کریں۔ جس پر شک ہے کہ وہ آپ کو نظر بد، حسد کے اثرات دکھاتا ہے، جادو جنات آپ پر کرواتا ہے، تو اس بندے کو بھی ذہن میں رکھ کر رب سے نیت کیجئے، مولا کریم اس کو نیکی کی ہدایت عطا فرما اور ہمیں نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت میں رکھ، میری جان مال دولت کو حفاظت میں رکھ۔
آئندہ سال مولا کریم نئی زندگی کا آغاز ہوگا، تو نصیب و تقدیر لکھنے والا ہے، بہتری لکھ دے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، مجھے کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت اس عمل کی شرط ہے، آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، جیسے ہی نیت کر لیں 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہیں۔ آپ یوں محسوس کریں کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں رب کے پیارے حبیب اور رب کعبہ خود سن رہے ہیں۔ آپ یہ جان رکھیے کہ آخری آسمان پر رب کعبہ شب برات کی رات آتا ہے، تو آخری آسمان کا مطلب رب آپ کے قریب ترین ہے۔ تو اس تسبیح کو محبت اور عقیدت سے کرے۔ آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھانے جا رہا ہوں، یہ ہے وہ تسبیح جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اللہ النور الباری کا ذکر کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم بھی 121 بار یہ تسبیح کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 313 بار پڑھیں۔ جتنی کثرت میں پڑھیں گے اتنی جلدی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے، غربت تنگ دستی سے جان چھٹ جائے گی، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بے اولادی ہے اولاد کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وہ رب کعبہ ہے جس سے سارا سال ہم خود مانگنے جاتے ہیں، مسجدوں میں، مدینہ میں، مکہ میں، حج عمرے کے دوران رب کعبہ سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ رب کعبہ آج کی رات، شب برات کی رات، خود رب اپنے بندوں کو نوازنے آتا ہے، اس لیے آپ نے اللہ والنور والباری کا ذکر کرنا ہے۔ 1 مرتبہ غور سے سن لیجئے کہ اللہ النور والباری ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، اللہ النور والباری ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا، اللہ النور والباری ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہوا۔ اس کو آپ 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ ملا کر پڑھیے۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے اللہ النور والباری کا ذکر جاری ہو، آپ تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے جن مقاصد کو آپ رب کعبہ کے حضور پیش کر چکے ہیں کہ آج کی رات ان مقاصد کو کامیاب کرائے بغیر، اپنی نصیب کی اور تقدیر کے فیصلے کروائے بغیر نہیں اٹھوں گا، آپ رب کعبہ سے ضد کر کے تو دیکھیں، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ہر ضد کو پورا کرتی ہے، رب ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے آپ نے رب سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ جیسے ہی آپ 313 مرتبہ یا 121 مرتبہ اللہ النور والباری کا ذکر کر لیں، فوری طور پر پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی آپ نے آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اتنی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، اب کامیابی کا راز کیا ہے بتا رہا ہوں۔ یہ تسبیح سے آپ نے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کر دی، رب کو منا لیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہیں اتنے طاقتور عمل کے بعد، شب برات کی قبولیت کی گھڑیاں حاصل کر لینے کے بعد، رب کے حضور روضہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر تصور میں یہ ذکر کر لینے کے بعد کہ گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے اور سارا کام خراب نہ ہو جائے، اس رات پکڑ ہو گئی تو پھر کچھ نہیں ملے گا، سارا سال تباہی بربادی کا سامنا کرو گے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کرنا، رب کو منا لینا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رب پکڑ سکتا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے رب سے ندامت اور شرمندگی سے سچی توبہ کر لینا۔ جب تک دل کو تسلی نہ ملے توبہ کرتے رہنا، جیسے ہی دل کو تسلی ملے، سکون مل جائے کہ رب نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب سے ضد کرنے کا وقت ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ رب کہتا ہے جب توبہ قبول ہوتی ہے، انسان ایسے ہے جیسے وہ بھی دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے توبہ کے بعد رب سے دل کھول کے مانگنا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ رب کے خزانے بے پناہ ہیں، بے پناہ ہیں، بھرپور ہیں۔ وہ ہمیشہ دینے والی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے، زمین سے اناج کو اگاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ نے کامل یقینی سے سچی توبہ کر کے رب سے ضد کر کے مانگ لینا ہے، انشاءاللہ جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کچھ بھی ضرور کر دیجئے، 10 20 50 100، تاکہ صدقے سے بلائیں ٹل جائیں، آپ کے راستے سے تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور کامیابی مقدر ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ سال سکون اور برکت والا ہوگا۔